بسم اللہ الرحمن الرحیم یخافون ربهم من فوقهم اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا، ایک مسلمان بندہ رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کہیں بھی ہو سکتا ہے، جسے میں اور آپ اپنے الفاظ میں حاضر ناظر کہتے ہیں۔ عموماً ساتھیوں کو یہ بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں۔ اس جملے کی اصلاح ہونی چاہیے، اللہ ناظر ہے حاضر نہیں ہے، اس لیے کہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی سماعت سے کوئی چیز بعید ہے۔ جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، مجھے آپ کے گلے لگ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اور قریب ہو جاؤں، گلے لگ کے بات کروں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب جب آپ وہاں کھڑے ہو کے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی میری سن رہے ہیں، تو گلے لگ کیوں رہے ہیں آپ؟ رب کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی بھی ذات اوجھل نہیں ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پھر اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب سے جب سوال کیا کہ ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتاب امام ابو العز الحنفی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی پیروکار ہے، اور یہ کتاب عام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، عقیدے کی کتاب ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، وَهُوَ کافر، وہ بندہ ہی کافر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ جس کا نظریہ یہ ہو کہ اللہ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ کافر، وہ بندہ ہی کافر ہے۔ شاگرد نے سوال پھر بدل دیا، شاگرد کہتا ہے امام صاحب ایک بندے کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر تو ہے، لیکن عرش کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ بھی کافر ہے۔ پھر قرآن سے دلیل دی، اور دلیل کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، رب رحمان مستوی علی العرش ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے تیرے محبوب نبی کی زوجہ ہے، جب حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی، اللہ کے رسول اس طلاق سے بار بار منع کرتے رہے کہ طلاق نہ دو۔ طلاق ہو گئی، منع اس لیے کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کہیں مجھے حکم نہ دے دے، اور زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے۔ مکے کے لوگ جو تھے وہ یہ کہیں گے کہ اس نے بہو سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ میرے رب نے منہ بولے بیٹے کی اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ تمہارا دینی بھائی ہو سکتا ہے، اس کے باپ کو اگر جانتے ہو تو باپ کے نام سے اسے پکارا جائے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ رب نے حکم دیا کہ نکاح کرو، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری بیویوں کے نکاح ان کے خاندان والوں نے کرائے تھے،
میرا نکاح اس رب نے کرایا جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، جو ساتوں آسمانوں کے۔ اچھا، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ ہاتھ ذرا اٹھائیے، ہتھیلی کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ اگر ہر جگہ پر آئے تو پھر ایسے ایسے ہونا چاہیے۔ یہ ہتھیلی کا رخ ہی بتاتا ہے کہ اس مسلمان بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر ایک اور چیز واضح ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ لوڈی کو مار رہا ہے، تو نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے فرماتے ہیں میرے ساتھی، جتنی قدرت تو اس پر رکھتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ایک ذات ہے جو تیرے اوپر قدرت رکھتی ہے، بھی اس کو تو مار رہا ہے۔ یاد رکھ، رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کفارہ کیا؟ مار تو میں نے لیا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی نہیں، مجھے پہلے پوچھ تو لینے دے، یہ عورت مسلمان بھی ہے یا کافرہ ہے؟ اور وہ عورت گونگی ہے، بول نہیں سکتی۔ نبی علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا نا اس سے، وہ سوال یہی تھا، آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کے بندے بتا رب کہاں ہے؟ این کا معنی کہاں؟ اللہ، اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں اس گونگی عورت نے اشارہ کیا الی السماء، اشارہ الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ دوسرا سوال نبی علیہ السلام نے کیا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے ایسے اشارہ کر کے پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہی مسلمتون، یہ عورت مسلمان ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی مؤمنتون، میرے صحابی یہ تو عورت مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی جہت جو ہے۔ لہٰذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ ہر ایک بات کو سنتا بھی ہے، ہر معاملے کو دیکھتا بھی ہے، اللہ حاضر فی العلم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز دور نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کا علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز اس کے ادراک میں ہے، اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔